سو گائز زین اور کلثوم آج دہرادون زو گھومنے گئے. صبح سے دونوں میں بہت ہی ایکسائٹمنٹ تھا اور بہت ہی خوش تھے. چہرہ ان کا بالکل خوشی سے چمک رہا تھا کیونکہ موسم بھی یہ دیکھیے آپ بہت زیادہ اچھا تھا. زو پہنچتے ہی جیسے ہی انہوں نے زو دیکھا, زو کی انٹری پر انہوں نے سب کچھ دیکھنے کی کوشش کری اسٹارٹنگ سے, بٹ ان کو اندر جانے کی بہت جلدی تھی. یہ دیکھیے اندر آتے ہی دونوں ایک دوسرے کا ہینڈ پکڑ رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کو گھما رہے ہیں تاکہ ان کو کوئی برڈس دیکھنا اسٹارٹ ہیں. سو زو کے اندر جاتے ہی سب سے پہلے زین اور کلثوم کا سامنا ہوا ایک رنگ برنگے پیرٹ سے. ہر طرف کلرفل پیرٹس تھے, کچھ پنجرے میں تھے, کچھ اپنے بینچز پر بیٹھے ہوئے تھے. ان کی آواز سے ماحول میں ایک الگ ہی انرجی تھی. اس کے بعد کچھ اور برڈس بھی دکھے, کچھ شانت, کچھ چھوٹے, کچھ اپنے پنکھ پھیلائے ہوئے. دونوں نے ان برڈس کو کافی دیر تک آبزرو کیا اور ان کی خوبصورتی کا آنند لیا. آگے جا کے ان کو ایک بڑا سا آسٹرچ دکھا. برڈ سیکشن کے بعد انہوں نے دیکھا ایک بہت بڑا آسٹرچ. آسٹرچ کی ہائٹ اور اس کا ہیوی باڈی اسٹرکچر دیکھ کر زین اور کلثوم دونوں حیران ہو گئے. وہ ٹہل رہا تھا اپنے انکلوجر میں اور لوگ دور سے اس کو دیکھ رہے تھے. زین اور کلثوم نے اس کے سارے موومنٹس کو کافی دھیان سے دیکھا اور بہت انجوائے کیا ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد. آسٹرچ بہت زیادہ ہیوی اور بہت زیادہ لمبا تھا جو ان لوگوں نے فرسٹ ٹائم دیکھا آسٹرچ کو اپنی لائف میں, بٹ یہ بہت زیادہ خوش ہوئے. اس کے بعد آسٹرچ کے بعد باری آتی ہے کروکوڈائل کی. آسٹرچ کے بعد ان کی نظر پڑی کروکوڈائل پہ. وہ بالکل شانت طریقے سے پانی میں کنارے لیٹے ہوئے تھے جیسے دھوپ سیک رہے ہوں. کروکوڈائل کے منہ کھلا ہوا تھا اور ان کا ایکسپریشن بالکل سیریس تھا. زین اور کلثوم نے کافی دیر تک انہیں دیکھا, لیکن تھوڑا دور سے, کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پہ ان کو دیکھ رہے تھے. کافی بھیڑ تھی کروکوڈائل سیکشن میں, اور کروکوڈائل پانی سے کچھ باہر بھی تھے کچھ اندر بھی تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں کروکوڈائل کتنا ریلیکس موڈ میں ہے. کروکوڈائل دیکھ کے زین اور کلثوم نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور بہت زیادہ خوش ہوئے کیونکہ کروکوڈائل بہت ہی آرام سے سو رہا تھا. اس کے بعد باری آتی ہے ٹورٹوائز کی. پھر آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا کچھ ٹورٹوائز بہت دھیرے چل رہے تھے, اپنے شیل کے اندر سے سر نکال کر آگے بڑھ رہے تھے. انہیں دیکھ کر ماحول میں ایک شانتی سی محسوس ہو رہی تھی. کلثوم بہت خوش تھی. زین اور کلثوم ان کی سلو موومنٹ کو بڑے ہی شانت من سے دیکھ رہے تھے. اور یہاں دیکھیے زین کی کچھ مستی. ٹورٹوائز کے بعد زین نے زو میں تھوڑی مستی شروع کر دی. وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے, کبھی پتھر پہ چڑھ رہے تھے, کبھی پیڑ پہ چڑھ رہے تھے. اگلا اسٹاپ سنیک ہاؤس کے اندر جاتے ہی تھوڑا اندھیرا تھا, لیکن ہر طرف سنیک اپنے انکلوجر میں تھے. کچھ کوئل ہو کر بیٹھے تھے اور کچھ دھیرے دھیرے ہی ہل رہے تھے. ان کی آنکھوں میں ایک الگ سی شانتی تھی, لیکن ایک ڈر بھی تھا. یہ دیکھیے کتنا ڈینجر اسنیک ہے. یہ بہت دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے آگے بڑھ رہا تھا. زین اور کلثوم نے سب اسنیک کو بڑا دھیان سے دیکھا. یہ دیکھیے اس اسنیک کو آپ دیکھ سکتے ہیں, بہت ہی سلو موشن میں چل رہا تھا, کبھی رک رہا تھا کبھی چل رہا تھا. زین دیکھ رہے تھے سائڈ سے, اور کافی طریقے کے یہاں پہ اسنیک بھی تھے. یہاں پہ ہم نے آگے جا کے انڈین اسنیکس بھی دیکھے. یہ دیکھیے یہ وائٹ اسنیک جو اپنے رول کے اندر بیٹھا ہوا ہے, بہت ہی بڑا اسنیک تھا, بہت ڈینجر لگ رہا تھا. زین نے کہا ہم کو اس کو ٹچ کرنا ہے کہ, بٹ وہ ایک مرر کے اندر بند تھا, اس کو ٹچ کرنا الاؤ نہیں تھا. یہاں انڈین اسنیک کے پاس گئے. یہ دیکھیے کتنے سارے اسنیکس ہیں. یہ ایک کے اوپر ایک اسنیک پڑے تھے, بڑے ہی ڈینجر زون میں لگ رہے تھے. اور ایک اسنیک تو وہ دیکھیے بڑے دور سے چل رہا تھا, اور یہ بہت زیادہ کوشش کر رہا تھا کہ اوپر چڑھنے کی. اسنیک ہاؤس کے بعد انہوں نے انٹر کیا ایکوانٹک فش ورلڈ میں. یہ جگہ روشنیوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر طرف پانی کے اندر رنگ برنگی فش ٹہل رہی تھی. بڑی بڑی ٹینکس میں کئی طریقے کی فش تھی, کچھ موٹی, کچھ چھوٹی, کچھ لمبی. پانی میں ان کی موومنٹ دیکھ کر زین اور کلثوم دونوں ہی خوش ہو گئے. یہ جگہ ان کے لیے کافی شانت اور سندر تھی, کیونکہ ان کو ایک الگ الگ طریقے کی فش نظر آئی, اور بہت ہی اچھی, بڑی اور خوبصورت فش تھی. فش ورلڈ کے بعد زین بھاگتے ہوئے چلے گئے ڈیئر کے انکلوژ کی طرف. وہاں کچھ ڈیئر گھاس کھا رہے تھے, کچھ شانت کھڑے تھے. ان کی آنکھوں میں ایک سافٹنس تھی, اور زین ان کے کافی قریب تک چلے گئے تھے. کلثوم اسے تھوڑا دور سے دیکھ رہی تھیں. یہ مومنٹ دونوں کے لیے کافی سکون بھرا تھا, کیونکہ اتنی ساری ڈیئر ان لوگوں نے کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھی تھی. اس کے بعد فائنلی جو ان لوگوں کی آنکھیں بہت ٹائم سے ڈھونڈ رہی تھیں, وہ تھی ٹائیگر کے لیے. پھر انہوں نے دیکھا زو کا سب سے پاورفل اینیمل, ٹائیگر اپنے گلاس انکلوژر میں لیٹا ہوا ریسٹ کر رہا تھا. کبھی چل رہا تھا, کبھی پھر رہا تھا. زیادہ تر وہ راؤنڈ لگا رہا تھا ادھر سے ادھر. اس کا باڈی اسٹرکچر, اس کی اسٹرپس اور اس کی آنکھوں کا ایکسپریشن سب
کچھ رائل لگ رہا تھا۔ زین اور کلثوم دونوں تھوڑا سیریس بھی ہو گئے تھے اور کافی دیر تک شانتی سے دیکھ رہے تھے، بٹ یہ ٹائیگر کو دیکھنے کا ماحول جو تھا وہاں پہ وہ بہت ہی زیادہ ڈینجر تھا۔ کیونکہ کافی پبلک تھی اس کو دیکھنے کے لیے، اور بہت ہی بڑا ٹائیگر جو ادھر سے ادھر اپنی شہر میں گھوم رہا تھا، اس کے لیے پبلک بہت ٹائم سے ویٹ کر رہی تھی۔ آپ یہ دیکھیے ٹائیگر کس طرح سے چل رہا ہے۔ دین فائنلی اور سب سے آخر میں انہوں نے دیکھا لیپرڈ چپ کر ایک کونے میں بیٹھا تھا، لیکن اس کی آنکھیں سب پہ ٹھہری ہوئی تھیں۔ اس کا شریر چھوٹا تھا ٹائیگر سے، لیکن موومنٹ اور ایکسپریشن میں بہت شارپنیس تھی۔ یہ ٹرپ کا لاسٹ اینیمل تھا اور دونوں نے اسے دیکھا ایک دم شانت طریقے سے۔ بہت ہی ڈینجر لگ رہا تھا، بہت ہی خونخوار لگ رہا تھا۔ ایک جگہ اپنا اس نے سائٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ دین زو کا سفر پورا ہونے کے بعد زین اور کلثوم تھک گئے تھے اور انہیں بھوک لگی تھی، اس لیے ہم لوگ نکل پڑے ایک نیئر بائی ریسٹورینٹ کی طرف۔ وہ ریسٹورینٹ ایک بہت ہی سندر ویو والے جگہ پر تھا، سامنے پہاڑ، ٹھنڈی ہوا اور شانتی بھرا ماحول۔ وہاں جا کر سب نے آرام سے بیٹھ کر کھانا کھایا اور زین اور کلثوم کے چہرے پر ٹرپ کی خوشی اور تسلی دونوں دکھ رہی تھی۔ اس طرح دہرادون کا زو کا سفر پیاری یاد بن گیا بچوں کے لیے، بچوں کے ساتھ، نیچر کے بیچ میں اور نئے ایکسپیرینس کے ساتھ۔ یہ دن ہمیشہ یاد رہے گا۔ اگلا سفر کب اور کہاں ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ یادیں دل میں ہمیشہ رہیں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں زین الکلثوم کے ساتھ۔ تھینک یو۔